عاشور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو مسجد میں حاضری کی سعادت اور توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا یہ عظیم دن 10 محرم الحرام جو تاریخی اعتبار سے ہر دور میں بڑا اہم رہا ہے، اور پھر تقریباً 14.25 صدیاں پہلے آج کے اس عظیم دن میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقاء نے جس حوصلے اور جرت کے ساتھ اور جس صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان فرمایا، اس دن سے آج تک یوم عاشور حضرت سید الشہداء امام علی مقام کے ذکر کے ساتھ اس طرح جڑا ہے کہ پوری روح زمین پر یوم عاشور کو اگر کوئی ذکر ہوتا ہے تو صرف اور صرف سید الشہداء امام حسین اور آپ کے رفقاء کا ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی بڑی بے مثال قربانی ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں دین کی محبت وہ باقی محبتوں سے بہت پیچھے جا چکی ہے۔ کہنے کو ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہنے کو ہم بڑے پکے سچے سچے مسلمان ہیں، لیکن آج بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ختم نبوت، آپ کے دین سے زیادہ اپنی سیاسی جماعتیں اور اپنے سیاسی لیڈر زیادہ پیارے۔ یہ 10 محرم کا وہ سچ ہے جسے ہم ہضم نہیں کر سکیں گے، لیکن میں مجبور ہوں آج کے دن یہ جملہ بولنے پر۔ کہنے کو ہم جناب حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن حسین کا کردار کیا ہے؟ حسین کا کردار کیا ہے؟ کبھی اس کو اپنانے کی کوشش بھی کر کے دیکھیے۔ جب جناب حسین نکلے تھے تو آپ جیسے کئی سمجھداروں نے روکا تھا کہ حالات ٹھیک ہو لینے دیں، آپ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہے، حکومت ان کی ہے، عدالت ان کی ہے، فلاں ان کا ہے، فلاں ان کا ہے، حالات سازگار نہیں، آپ رک جائیں۔ آپ جیسے میرے جیسے سمجھداروں نے بڑا کوشش کی تھی روکنے کی، لیکن جناب حسین نے پرورش پائی تھی گود مصطفیٰ۔ اگر آپ کی یہ کنڈیشن، یہ پوزیشن ہے، تو پھر آج میں خود گلا آپ کے سامنے، پھر میں بھی آپ کو گول مول کر جاؤں، سیدھی گل، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رد عمل اتنا اچھا ہے تو پھر میرا عمل بھی اتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر ذکر کروں جس طرح کرنے کا حق ہے، تو پھر آپ کو بھی کنجوسی چھوڑنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، کم از کم اینی تو ہوئے نا، مینی کو ٹھنڈ محسوس ہو گئے تھوڑی سی، پہلے بھی بڑی کمزور تھی، پتہ نہیں کی کیا ہے۔ آپ صاحب مسکرانا نہیں، سبحان اللہ کہنے کا نام ہی لے سکتے ہیں نا، دوجے پر ڈر لگ، کیونکہ یہ اس طرح پھر میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں میں کس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھوں۔ میں تو ابھی وہاں جمعے میں کہہ کے آیا ہوں، میں کہ پھر ساڈے نال یقین کرو، وہ لوگ چنگے نے جنہوں نے پتا ہوتا ساڈا لیڈر ساڈے سامنے کھلو کے جھوٹ مار رہے تو کہنے میں نہ رہتے ڈرا، وہ جھوٹیاں گھر بلا کے دعوتاں دے کے سینڈوچ تے پکوڑے تے سموسے تے مٹھائیاں کھوا کے تصویراں بنوانے نے نال تے فیس بک تے چڑھانے نے، فلانے لیڈر صاحب کے ساتھ میری تصویر، فلانے لیڈر صاحب کے ساتھ میری تصویر۔ اور آپ اپنے سچے سچے رہبر رہنما
نبی کے بیٹے کا ذکر بھی سنے تو سبحان اللہ نہیں نکلتی آپ کی. جناب حسین نے گود مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے. آخری موقع جی میں چلا گا اگے, آخری موقع جی سبحان اللہ تسی انج دی کہی تو پھر تقریر میں کو بدل لینی, پھر میرے کو بھی موضوع بڑے نے, میں پھر اج دے حکمرانہ تے چلا جاؤں گا, پھر وہ گل تو زیادہ تکلیف دے گی. اس واسطے ذکر حسین تے رہن دیو, میں تے کنجوس نہ بنو, یزیدی نہ بنو, حسینی بن. جناب حسین نے گود مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے, اور جناب حسین کو جو پہلی خوراک ملی ہے کائنات دنیا میں تشریف لانے کے بعد, ہر بچے کو پہلی خوراک دی جاتی ہے. کسی کو اس کا باپ, کسی کو اس کا دادا, کسی کو اس کا نانا, کسی کو اس کا ماموں, کسی کو اس کا پھپھا, کسی کو اس کا خالو, کسی کو محلے کی مسجد کا امام, کسی کو مسجد کا خطیب, کسی کو چھوٹا پیر, کسی کو بڑا پیر گڑتی دیتا ہے. اور وہ بچہ جب جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ بتاتے ہیں کہ تو وہ خوش بخت ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا پہلی خوراک جو تیرے منہ میں گئی تھی وہ محلے کے خطیب صاحب, محلے کے امام صاحب, وہ تیرے دادا, وہ تیرے نانا, وہ تیرے پیر صاحب, وہ بڑے پیر صاحب, وہ ان سے بڑے پیر صاحب, وہ سید صاحب, وہ درویش صاحب, وہ بابا جی, وہ عظیم بندہ تھا جس نے اپنے منہ سے چبا کر کچھ تیرے منہ میں ڈالا تھا. تو بچہ ساری زندگی فخر کرتا ہے کہ یارو میں وہ خوش بخت ہوں کہ جس کو پہلی خوراک جو ہے وہ کسی پیر کا جھوٹا نصیب ہوئی ہے, کسی مسجد کے خطیب, کسی امام, کسی دادے نانے کا جھوٹا نصیب ہوئی ہے. اور میں اس جناب حسین کی بات کر رہا ہوں جو کائنات دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. پہلی خوراک جو انہیں نصیب ہو رہی ہے وہ چوسنے کے لیے زبان مصطفیٰ مل رہی ہے. حسین دنیا میں آ کر دنیا کی لے رہے ہیں, وہ لعاب دہر مصطفیٰ لیا جا رہا ہے. اور اب مجھے کہنے دیجئے یہ لعاب مصطفیٰ کی تاثیر تھی, یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت تھی, یہ اس پہلی خوراک کا اثر تھا کہ میدان کربلا سجتا ہے اور کئی دن کی پیاس ہے, سورج آگ اگل رہا ہے, نیچے سے ریت تپ رہی ہے, اور جناب حسین کئی دن کی پیاس کے باوجود سینہ تان کے کھڑے ہیں. میں نے خیال کی دنیا میں جا کر عرض کیا مولا یہ کون سی تاثیر ہے جو آج بھی اس شدت کی گرمی میں بھی آپ کو پیاسا نہیں کر رہی, آپ کو مجبور نہیں کر رہی, ورنہ ایک گھنٹے کی گرمی اس ستم کی برداشت نہیں ہوتی, بندہ پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے. ہم نے تو کراچی جیسے شہر میں ہیٹ ویو سے بندے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, ہم نے تو پاکستان میں مئی جون میں اگر گرمی پڑ جائے تو بندوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صحرا کی گرمی, یہ ریگستان کی گرمی, سورج آگ برسا رہا ہے, ریت تپ رہی ہے, گرم ہوائیں چل رہی ہے, اور کئی دن سے ایک گھونٹ ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترا. میرے امام یہ کون سی چیز ہے جو تجھے پیاس نہیں لگنے دے رہی؟ تو جناب حسین نے مسکرا کے کہا یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے جو آج بھی مجھے پیاس نہیں لگنے دے رہی ہے. محبت سے کہہ لیجیے ذرا ایک مرتبہ, جیڑا ہن بھی نہیں بولیا شالا عمران خان دے نعرے لاندہ رہے ساری سے. یہ بھی دسنا پہندا نا, ہم دعا دے رہے ہیں کہ بد دعا دیں, انہاں دے نعرے لاؤ تسی اس جو گئی ہو. پھر میں عرض کر رہا ہوں ریت تپ رہی ہے, سورج آگ اگل رہا ہے, اور میرا امام کھڑا ہے. انہوں نے پانی بند کیا, امام ٹوٹے گا, کمزور پڑے گا, پیاس سے, پیاس کی شدت سے یہ مجبور ہوگا, گڑ گڑائے گا, پانی مانگے گا, لیکن جناب حسین سر اٹھا کے کھڑے ہیں. میں نے کہا میرے امام یہ تجھے توڑنا چاہ رہے تھے, یہ تجھے گڑ گڑانے پہ مجبور کرنا چاہ رہے تھے, تو ان سے کچھ تم تو رب سے بھی پانی نہیں مانگ رہا. پلیتا لانتیاں میں تو چھڑ میرے امام, تو رب کو بھی نہیں مانگ رہا پانی, رب کو ہی مانگ لے, رب سے ہی مانگ لے پانی. امام نے فرمایا پانی مانگوں تب جب پیاس لگے نا, پانی مانگوں تب جب پیاس لگے نا, مجھے تو پیاس ہی نہیں لگ رہی. میں نے کہا مولا کیوں نہیں لگ رہی؟ فرمایا تو نے پڑھا نہیں؟ مولا فرمایا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو پہلی خوراک کیا لی تھی؟
میں نے کہا میں نے عرض کیا مولا لعاب دہن مصطفیٰ، کہا پھر تجھے امتی ہو کے پتہ نہیں چلا کہ تیرے نبی کے لعاب میں رب نے کیا طاقتیں رکھی ہے، کیا تاثیریں رکھی ہے؟ میں نے کہا مولا پھر بھی پیاس کچھ تو لگی ہوگی، کہا نانا پیاس نہیں لگی، پھر اوپر سے نانے نے کرم کر دیا ہے، آنکھ لگی تو خواب میں تشریف لا کے یہ بھی فرما دیا ہے حسین پانی ٹھنڈا حوض کوثر کا تیار پڑا ہوا ہے، یہ جو کئی دن کا روزہ ہے اس کی افطاری کا اہتمام ہم نے کر رکھا ہے، بس ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہے، جیسے ہی زندگی کی شام ہوگی میں مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جام کوثر بھر بھر کے پلاؤں گا۔ یہ جناب حسین ہے، اور یاد رکھیے گا کربلا کسی میدان کا نام نہیں، کربلا کسی میدان کا، کسی جنگ کی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا وہ دنیا کی عظیم یونیورسٹی ہے کہ جس نے بغیر نصاب کے، بغیر فیسوں کے، بغیر داخلے اور حاضریوں کے چند گھنٹوں میں انسانیت کو وہ سبق پڑھا دیا ہے کہ انسانیت اگر اس سبق کو پڑھ لے اور یاد کر لے تو انسانیت اپنی معراج پہ پہنچ جاتی ہے۔ بڑے بڑے نصاب، بڑی بڑی یونیورسٹی وہ کام نہیں کر سکی جو کربلا کی دھرتی پہ جناب حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ تو کربلا یونیورسٹی کا نام ہے، کربلا ادارے کا نام ہے، کربلا تربیت گاہ کا نام ہے، کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ وہ کردار سکھایا جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند آتا ہے، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اور جناب حسین دنیا میں آئے تو پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ۔ اگلی بات، بچہ پیدا ہوتا ہے، جی مولوی صاحب کو بلا لیں کان میں اذان دی جائے، مولوی صاحب جاتے ہیں کان میں اذان دیتے ہیں، ایک میں تکبیر کہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر والے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب دنیا میں آ کر اسلام کے دامن سے جڑ گیا کہ اس کے کانوں میں صدا گونج گئی اذان کی اور اقامت کی۔ اب جناب حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کائنات دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے کان میں اذان وہ ہستی کہتی ہے جس نے کبھی اذان دی نہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اذان دینا نہیں جانتے، کیونکہ اتنے یہ جاہل مولوی بھی پائے جاتے ہیں جڑے اس گل کو پھر یہ لے جان گے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، نبی کو پتا ہوتا تو نبی پوچھتے کیوں، نبی کو پتا ہوتا تو نبی یہ کرتے کیوں۔ یہ جو جاہل بھی پائے جاتے ہیں تاکہ انہوں کی ٹکور بھی ضروری تھوڑی تھوڑی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے۔ اذان دی کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں دی کہ اگر اذان دیتے مصطفیٰ اور کوئی سن کے رہ جاتا نماز سے تو اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا کہ تجھے بلایا کس نے اور تو گھر میں بیٹھا۔ آج بھی اذان ہوتی ہے نا، کانوں میں پڑتی ہے نا، تو کتنے ہم میں سے آتے ہیں، جواب نہیں دینا تسی بس ان جی سوال ہی سن کے ہضم کر جو۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہ اذان کی صدا آج ٹی وی سے بھی آتی ہے، موبائلوں میں الارم آ گئے، مساجد میں اسپیکر آ گئے، سارا کچھ اذان کی آواز کان سے ٹکراتی ہے، لیکن ہمیں ہمارا کاروبار، ہمیں زندگی کی مصروفیات روک لیتی ہیں، ہم مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہا میرے نبی اذان دیں اور پڑھنے کے لیے کوئی امتی نہ آئے تو پھر اس تو برباد ہوا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے محبوب آپ نے اذان نہیں دینی، کبھی محبوب نے اذان نہیں دی کیونکہ اس اذان کی تاب لانے والا کوئی تھا نہیں۔ اذان تو وہاں دی جائے جہاں کوئی تاب رکھنے والا بھی ہو۔ میں نے کہا جب بڑے بڑے لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے، مسجد میں اذان نہیں دی، بدر و احد میں اذان نہیں دی، حنین و خندق میں اذان نہیں دی، تو میرے پیارے پھر حسن و حسین کے کان میں اذان کیوں دی؟ فرمایا اس لیے دی ہے کہ کربلا کا میدان جب سجے گا تو میرا حسین پھر ثابت کر کے دکھائے گا کہ جو نانا نے اذان دی تھی اس اذان کا پہرا دینا حسین جانتا ہے، اس اذان کا پہرا دینا حسین۔ ہم تو وہ خوش قسمت قوم ہے، پی ایس ایل کا میچ ہو نا تو مسجدوں کو تالے لگا دیتی ہے پولیس،
PSL کا میچ ہو نا, میچ, تو قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں, نہ اذان ہوئے گی نہ نماز ہوئے گی, کیونکہ میچ ہونا. جو سمجھتے ہیں نا مجھے کوئی خاص الرجی کسی ایک جماعت سے ہے, نہیں, میں سارے کو الرجی کھانا, میری جماعت ہے, میں کوئی لوارث نہیں نا, میری جماعت مدینے کے تاجدار کی جماعت ہے, میرا بھی راہبر ہے, میرا بھی رہنما ہے, میرا بھی لیڈر ہے, لیکن فرق ہے یار, میرا لیڈر وہ ہے جس کو رب نے کائناتوں کا تاجدار بنا کے بھیجا, جس کو پرایوں نے بھی کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ, میرا راہبر وہ ہے. تالے لگا دیے مسجدوں کو میچ کے لیے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے حکومت مسلمانوں کی. اور میں صدقے جاؤں اپنی قوم کے, میچ دیکھنے چلے گئے لیکن کسی ایک کو توفیق نہیں ہوئی فیس بک پہ ٹویٹر پہ احتجاج ہی کر لیتا کہ میچ تو ٹھیک ہے لیکن شرم کرو, مسجدوں کو تالے کیوں لگاتے ہو. تو آج میچ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ غمی کا؟ میچ PSL کا جب لاہور میں تھا تو خوشی تھی غمی تھی؟ جی بول پو, خوشی تھی نا. کیمرے دکھا رہا سب, یہ دیکھیں جناب لڑکیاں منہ پہ پیٹ کر کے آ رہی ہیں, خوش ہیں. یہ دیکھیں جی نوجوان آ رہے ہیں, خوش ہیں جی. یہ دیکھیں بوڑھے آ گئے جی, خوش ہیں جی. یہ پورا لاہور خوش ہے. ایک میچ ہے PSL کا, پورا لاہور خوش ہے, لیکن دوسری طرف مسجدوں کو تالے ہیں, اذانوں پہ پابندی ہے, نماز باجماعت. ٹھیک ہے, ہم خوشی میں نماز چھوڑتے ہیں. اب چل ذرا میدان کربلا میں, سبحان اللہ پہ میری ماشاء اللہ, میدان کربلا میں کوئی ایک نماز میرے تیرے امام نے قضا نہیں کی, نہ پڑھنا دور کی بات ہے, قضا نہیں کی, لیٹ نہیں ہونے دی, ٹائم پہ, ہر نماز ٹائم پہ, ہر نماز ٹائم پہ. دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہیں, جان کے لالے پڑے ہیں, بہانے بے شمار ہیں نماز چھوڑنے کے کہ دشمن ہے, حملہ کر سکتا ہے, بیویوں پہ حملہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, نماز رہنے دو. لیکن میرے تیرے امام نے نماز نہیں چھوڑی, نماز پڑھ کے بتایا کہ جو محلے کی مسجد کی اذان سن کے نماز کو جاتے ہیں وہ اور مومن ہیں, اور جو رسول کائنات کی اذان سن کے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وہ اور مومن ہیں. دیکھیے نا, لاج رکھ رہے ہیں جناب حسین اس اذان کی. وہ جو پہلی اذان کان میں پڑی تھی نا میدان کربلا میں, اس کی لاج رکھ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر بیٹا. تو پہلی اذان کی آواز کان میں پڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوراک پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہنے. پہلی گود جس میں کھیلا یہ شہزادہ میرا تیرا امام, وہ گود گود مصطفیٰ, وہ کندھے جن پہ یہ سوار ہوا, وہ کندھے جن پہ یہ سوار ہوا, وہ کندھے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے. مکہ فتح ہوا, مولا کائنات تاجدار حلتا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ آ جا, ان بتوں کو ذرا توڑ گرا, کندھوں پہ آ جا. عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے ادبی ہے. خیر حکم ہوا کہ نہیں, اب جہاں حکم آ جائے وہاں مجبور ہوتا ہے بندہ. مولا علی فرماتے ہیں حکم تھا میں کندھوں پہ. کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا مولا جب کندھوں پہ تھے آپ تو ذرا دسو نا اتلی پوزیشن کی سی, جب کریم کے کندھوں پہ تھے آپ, کائناتوں کے دولہ کے کندھے پہ آپ, امام المرسلین, خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, محبوب رب العالمین. گلا میں ساریاں قیمتی کیتیاں نے لیکن تسی بڑے کنجوس ہو. 10 محرم تے بھی اگے پیچھے ایڈے کنجوس نہیں ہوندے. اج پتہ نہیں تانوں بنیا کی ہے, میں تے سمجھ نہیں آ رہی.
آج مجھے لگ ہی نہیں رہا عمر فاروق مسجد میں خطاب کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے پہلا جمعہ پڑھا رہے ہیں کسی مسجد میں. شاید میری کمی ہے، میں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں آج تک کہ مولا علی اور آل رسول کا ذکر ہو تو سنتے کیسے ہیں. تو میرے میں کمی رہ گئی ہوگی، شاید میں سکھا نہیں پایا، ورنہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو اور مسلمان مچل نہ جائے، مومن تڑپ نہ اٹھے، یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیز. تو اب سوچ ذرا، امام المرسلین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، نیچے کھڑے ہیں، کندھوں پہ مولا کائنات، تاجدار حل عطا، شیر خدا، فاتح خیبر، بت شکن، ابو تراب، مولا کائنات، علی المرتضیٰ کندھوں پہ سوار ہے. کسی نے پوچھا مولا بتائیے تو صحیح، جب کندھوں پہ تھے تو اوپر کی پوزیشن کیا تھی؟ فرمایا مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا ہاتھ اوپر اٹھاؤں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں. اس مولا علی کی گود میں جو پرورش پاتے ہیں ان کو حسن و حسین کہتے ہیں. اب عزیزان من ذرا توجہ کیجئے کہ وہ شہزادے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا ہو، اپنے سینے پہ لٹایا ہو، اور ایک نہیں بار بار ان کو لعاب دہن عطا فرمایا ہو، خطبہ جمعہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو بھاگ کر اٹھا کے لا کر گود میں بٹھایا ہو، جنہیں کا خطاب فرما رہے جس طرح میں گناہگار کر رہا ہوں. تو دوران خطاب دونوں شہزادے آگے، جبہ پہنا ہوا تھا، تھوڑا سا بڑا تھا، پاؤں اڑ رہے تھے، تو لڑکھڑائے دونوں شہزادے آتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے خطاب چھوڑا، نیچے اترے، دوڑ کے دونوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں ٹانگ پہ ایک کو بائیں ٹانگ پہ بٹھایا، کبھی اس کو چوما کبھی اس کو چوما، اور پھر اپنا خطاب بھی شروع رکھا. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کبھی جناب حسن پشت پہ آتے ہیں، کبھی جناب حسین آتے ہیں، اور جب یہ پشت پہ آتے ہیں میرے نبی اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں. اب میرا پتر سجدے میرے تے بہ جائے نا آ کے سجدہ لمبا ہو جائے تو تسی میں ویکھاں گا میرے کر دے کی سلام پھرنا بعد اچھے تے تسی غصے نہ لائیں میرے ال ویکھنا جویں کھا جاؤ. مولوی پتر روکتا نہیں تو اپنے نماز خراب کرا دی تھی ساڑی، کیونکہ وہ مولوی کا بچہ ہے نا، نہ مولوی کی کوئی حیثیت نہ اس کے بچے کی کوئی حیثیت. میں تو امام المرسلین کی بات کر رہا ہوں. یہ مسجد کا امام ہے، وہ رسولوں کا امام ہے، یہ محلے کا امام ہے، وہ کائناتوں کا امام ہے، یہ دنیا کا امام ہے، وہ دنیا و آخرت ہر جگہ کا امام ہے. یہ امام وہ ہے جو تنخواہ پہ پلتا ہے، اور وہ امام ہے کہ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نہ سحری نہ افطاری. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چاہتے ہیں آپ جیسا روزہ رکھیں، اور کئیوں نے رکھنا شروع کر دیا. رنگ پیلے پڑ گئے، کمزور ہو گئے، ایک تو بے ہوش ہو کے گر پڑا، میرے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، آپ جیسا روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ جنہوں نے سمجھ آئی ہو کنجوسی نہ کرے. ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ صحابہ نے گردنوں کو ایکم مثلی، صحابہ نے یوں گردنیں جھکا لی. تے اج دا مولوی منبر تے بیٹھ کے کہندا ہے میں نبی جیسا. اب میں کیا کہوں اس جاہل کو، جہاں صحابہ نے گردن جھکا لی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جیسے ہونے کا دعویٰ کریں. ہم تو آپ کی سواری جس پہ آپ تشریف فرما ہو اس سواری کے پاؤں کو جو مٹی لگ جائے ہم تو اس مٹی کے ذرے جیسا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. آپ کی برابری کا سوچیں تو سوچیں کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی، سب صحابہ نے گردن جھکا لی. کسی نے نہیں کہا جی تسی ساڈے نال دے اسی تواڈے نال دے.
کیا صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا حضور کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں؟ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا حضور کی بھی 2 آنکھیں ہیں, ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں؟ آج کے مولوی کو زیادہ پتہ چل گیا بغیر دیکھے. ممبر پہ بیٹھ کے گھنٹہ تقریر کرے گا, نبی ہم جیسے, ہم نبی جیسے, کیوں نبی کے 2 ہاتھ میرے 2 ہاتھ, نبی کے 2 پاؤں میرے 2 پاؤں, نبی کی 2 آنکھیں میری 2 آنکھیں, نبی چلتا تھا میں چلتا ہوں, نبی بیٹھتا تھا میں بیٹھتا ہوں, نبی کھاتا تھا میں کھاتا ہوں. تقریر ہے اور سامنے بیٹھے تھوڑے نال زور بھی کہندے نے سبحان اللہ. تسی نبی کی تعریف سن کے نہیں بول دے تے او معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بکواس سن کے کہندے نے سبحان اللہ. وہ یہ تقریر کرتا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ جن ہاتھوں سے میں اپنے ہاتھوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں ان ہاتھوں کو رب نے کیا شان عطا فرمائی ہے. میرا موضوع وہ نہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ تفصیلی بات کریں گے, لیکن آج بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں نبی کی برابری کے دعوے ہیں اور ادھر صحابہ کی مجلس ہے. نبی فرماتے ایکم مثلی, کون تم میں سے میرے جیسا ہے؟ سب نے گردن جھکا لی. فرمایا میری نقلیں نہ کیا کرو, روزہ وہی رکھو جو تم پر ہم نے لازم کیا ہے, سحری بھی کرو افطاری بھی کرو, میری نقل کرنے کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری محبت نے کہا ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے ہیں. نبی کو جلال آیا, فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تم کہاں؟ اس کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں سر سجدے میں ہے, نماز پڑھا رہے ہیں شہزادے, اور آپ کی ایک نواسی بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی کھیلتی کھیلتی, اور وہ بھی پشت مصطفیٰ پہ سوار ہو جایا کرتی تھی. کبھی حضور سجدہ لمبا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب سجدے سے سر اٹھانے لگتے نا پیار سے پکڑ کے نیچے بٹھا لیتے ساتھ, پھر سجدہ کر دے بچے. پھر کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا, اور یہ منظر سارے صحابہ دیکھا کرتے تھے. اس لیے صحابہ کو پتا تھا کہ جناب حسن و حسین کا مقام کیا ہے, اس لیے ان کو پتا تھا. آج کے ملا کو پتہ ہی نہیں جناب حسن کس کو کہتے ہیں, جناب حسین کس عظیم شخصیت کا نام ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کھیلنے کے لیے گود ملی مصطفیٰ کی, سواری کے لیے کندھے ملے, اور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. بعض کتابوں میں جناب حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے, بعض میں جناب حسین کے حوالے, لیکن دونوں میں سے جس کا بھی ہو ہمارے لیے دونوں شہزادے برابر ہیں. کہتے عید کا دن ہے, یہ داتا لاہوری کا فرمان ہے. فرماتے عید کا دن ہے اور شہزادہ بڑا موڈ میں بیٹھا ہے, جیسے بچے موڈ میں آ جاتے ہیں, موڈ میں بیٹھا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہنسانے کی کوشش شروع کی. فرمایا بیٹا جی کیا ہوا؟ اب بیٹا جی غصے میں کہنے لگے کہ وہ میرے سارے دوست جو ہیں نا آج ان کے پاس سواریاں ہیں, وہ سواریاں کر رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, میرے پاس سواری کوئی نہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا فرمایا بس اتنی سی بات بیٹا جی, آپ کے پاس سواری نہیں تو آپ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. چلیے منہ ٹھیک کیجئے, سواری آ گئی. چلیے منہ ٹھیک کیجئے, سواری آ گئی. ابھی تک کی گفتگو میں جو نہیں بولا نا, اب بھی اگر وہ چپ رہ گیا تو پھر اللہ ہی بلاوے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا جی مسکرائیے, سواری. اب جناب حسین نے دیکھا سواری تو ہے کوئی نہیں. ابھی جناب حسین یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی مکرم, نور مجسم, شفیع معظم, آمینہ کے لال, مدینے کے تاجدار, میدان محشر میں ہر گناہگار کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے, جن کے دروازے سے اندر جبریل بھی بغیر اجازت آ سکتا نہیں ہے. سارے نبی صفیں باندھ کے کھڑے ہیں, مصلی امامت خالی ہے. آدم سے عیسیٰ تک مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرت کوئی اور فرما نہیں رہا, کیونکہ سب کو پتا ہے مصلی پہ آج وہ کھڑا ہوگا جس کے لیے رب نے کائناتوں کو بنایا. وہ
ہستی مکرم جن کے لیے رب نے کائناتوں کو بنایا، وہ جو کائناتوں کا دولہا ہے، وہ کہ جس کے دم قدم سے جنت آباد ہوگی، وہ کہ جس کے دم قدم سے جہنم سے اس کے غلاموں کو آزادی نصیب ہوگی۔ اب وہ منظر آتا ہے، حضور فیض عالم نے لکھا، پڑھتے ہوئے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں کہ جب جناب حسین نے کہا بابا سواری نہیں ہے اس لیے موڈ خراب ہے، تیرے اور میرے لجپال نے فرمایا بیٹا جی موڈ ٹھیک کرو، سواری آ گئی۔ کائنات دنیا نے یہ منظر دیکھا، تیرے اور میرے نبی نے اپنی پوزیشن کو بدلا، گھٹنوں پہ اور کوہنیوں پہ تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا جی پشت پہ سوار ہو جاؤ، آپ کی سواری آ گئی ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، شہزادے نے کہا بابا ایک چیز کم ہے، ایک چیز کم ہے۔ فرمایا بیٹا جان وہ کیا؟ کہا بابا میرے دوست جو سواریوں پہ سوار ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں وہ لگامیں بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں لگامیں بھی ہیں۔ کریم نے آواز دی، دھاگا منگوایا۔ حضور فیض عالم لکھتے ہیں سرخ رنگ کا دھاگا لایا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں میں دھاگے کو رکھا اور اس کے سرے جناب حسین کو عطا فرما دیا۔ زندہ بیٹا اب خوش ہو؟ جناب حسین خوش ہوئے، فرمایا بابا ہاں اب خوش ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چلے گھومے، اور جدھر جدھر وہ جناب حسین موڑتے آپ ادھر ادھر مڑتے چلے جاتے۔ اس کے بعد بھی کسی کو اگر مقام حسین سمجھ نہیں آتا تو ساری زندگی بھی میں تقریر کرتا رہوں تو یارو جس کے آگے پوری کائناتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں، وہ رسول جس کے لیے سواری بنے اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کی کس تکلیف نے مجبور کیا؟ موڈ خراب تھا۔ تیرے میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین کا خراب موڈ برداشت، فرمایا نہ سونے این نہیں، تیری اداسی بھی ہمیں قبول نہیں، تو مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اب ذرا تصور کر کہ جس کی اداسی نبی کو گوارا نہیں، میدان کربلا میں جب لاشیں تڑپے تب میرے نبی پہ کیا گزری ہو۔ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہے ذکر حسین سے، بڑی تکلیف ہے۔ اور یاد رکھو جس دور میں دشمنوں کے پیروکار کھل کے ان کے نام لیں، اس دور میں لازم ہے محبوں پر کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنوں کا ذکر کریں۔ آج اگر یزید کی اولاد اسے امیر المومنین کہتی ہے، اگر اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، تو ہم حسینیوں پہ لازم ہے ہم چوک چوک، کریا کریا، گلی گلی، مسجد مسجد، بازار بازار، گھر گھر مولا حسین کا ذکر کریں، اور اس شان سے کریں کہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ حسینی آج بھی جناب حسین کے ذکر کے لیے موجود ہے۔ اور جس پلیت انسان کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا جناب امام سے، جس گندے شخص کو، جس لعین شخص کو، بعض کہتے ہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے، ایک رائے ہے علماء کی، مجھے اس کا احترام ہے، ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں، لیکن میری اپنی دلیلیں ہیں، اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، ابھی کیونکہ ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ قرآن کا ایک فیصلہ ایک آیت جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔
اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، تکلیف دیں، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ وہ لوگ جو تکلیف دیں اللہ رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور لعنہ اللہ، اور لعنت بھی اللہ کی۔ تو جنہوں نے جناب حسین کے ساتھ یہ ساری زیادتیاں کی، انہوں نے کیا تکلیف نہیں دی اللہ رسول کو؟ اب آئیے ذرا اس کا کردار سن لیجیے اور پھر آج کے جمعے کی بات ختم کریں، تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو نا کس گندے شخص کو یہ مولوی امیر المومنین بنا کے بیٹھے۔ ان کو ان کا امیر المومنین مبارک ہو، ہمیں ہمارا امام مبارک۔ یہ میرے پاس نا تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ اس کا عربی میں نام ہے، اس کے رائٹر ہے امام ابن کثیر، اور یہ ہمارے اہل حدیث اور دیوبندی لوگوں کے نزدیک بڑے مستند ہیں۔ ان کو بار بار وہ کوڈ کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو نا، امام ابن کثیر نے لکھا، امام ابن تیمیہ نے لکھا، تو وہ جو چند امام ان کے ہیں نا 2-3، ان میں سے ایک ابن کثیر، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں روایت ہے کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ لانپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈو ریچھوں اور بندروں کو لڑانے میں مشہور تھا۔ ان کے امیر المومنین کا کردار ہے، کہتے ہیں شرابی تھا، گانے سنتا تھا، گانے سنانے والیوں کو بڑا پروٹوکول دیتا تھا، کم عمر بچوں کو اپنے قریب رکھتا تھا۔ اب ممبر کے تقاضے میں کھل نہیں سکتا، کم عمر بچوں کو، اور یہ ہر دور کے حکمرانوں کے لچھن یہی رہے۔ بادشاہت جہاں بھی آئی، ملوکیت جہاں بھی آئی، وہاں بادشاہوں کے لچھن یہ چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ ہمارے مشرف صاحب تو علی اعلان ماشاءاللہ گانے بجانے کا کام ایوان صدر میں کیا کرتے تھے، اور لائیو چلا کرتا تھا ٹی وی پہ۔ پھر سن لیجئے، شراب، گانا بجانا، گانے گانے والیوں کو پروٹوکول دینا، کم عمر جن کی داڑھی مونچھیں نہیں آئیں ان بچوں کو قریب رکھنا، کتے پالنا، ریچھ مینڈے اور کتوں کی لڑائیاں کروانا، یہ پسندیدہ کام تھے اس کے۔ پھر ہر صبح وہ نشے میں ہوتا اور گھوڑا یا اونٹ تیار کیا جاتا، زین باندھی جاتی، اس پر بندر کو باندھ دیا جاتا اور بندر کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جاتا۔ شوق چیک کرتے جائیں آپ امیر المومنین کے، ان کے امیر المومنین کے۔ اور یہی حال غلاموں کا تھا، یعنی داڑھی مچھ جنہ دی نہیں سی ہوندی نا، جڑا راضی کر دیندہ سی انہوں وزارت تے تاج دے دیتا جاندہ سی۔ اور جب کوئی بندر مر جاتا، دوڑ دیں کوڑے دے بنے ہوندہ سی، تو پھر وہ غم کرتا، سوگ مناتا اس کا کہ ہائے بندر مر گیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کی موت کا باعث بھی ایک بندر بنا۔ ایک بندر تھا، اس کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کر رہا تھا، کبھی اس کو جناب انگلی لگا، کبھی کچھ کر، تو بندر کو غصہ آیا، اس نے اچھل کے یہاں سے اس کو پکڑ لیا، اور جب تک وہ مرا نہیں اس نے چھوڑا نہیں اس کو۔ تو بندر جو تھا وہ اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ ہے ان کا امیر المومنین۔ اور میں نے اپنے امام کی بات تھوڑی سی آپ کو سنا دی ہے کہ میرا امام کون ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، بات ختم کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو فرماتے ہیں، فرمان کو فرمایا من احبانی، جس نے مجھ سے پیار کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احبانی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی،
آپ کی سبحان اللہ. جمعے کا ٹائم ہو گیا, گل مکان لگا, تھوڑا جہا حوصلہ کر لو. یہ اس کا رزلٹ جب آپ کے سامنے آئے گا نا, میں نہیں سمجھتا آپ چپ رہ سکے. توجہ, من احبنی, جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی, وَأَبَاهُمَا, اور ان کے بابا علی سے پیار کیا, وَأُمَّهُمَا, اور ان کی اماں فاطمہ الزہرا سے پیار کیا, كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, كَانَ مَعِي, فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے ساتھ ہوگا. تھک گئے ہو بڑے پورے تسی, وہ میرے ساتھ ہوگا. یہاں پہ بھی ایم این نے آگے کہہ دینا میں مولوی صاحب کے ساتھ ہوں گا, تو تھی سارے نے سبحان اللہ اس گل تے کہہ دینا ساڈا مولوی کڈا پہنچے ہے, ایم این نے نہیں آ کہتا میں مولوی صاحب کے ساتھ. تو تمہیں گل ہی نہیں سمجھ آ رہی میں کہہ کی رہا. تواڈے تے میرے گناہگاراں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں. فرمایا مجھ سے پیار کر لو, میرے شہزادوں سے پیار کر لو, ان کے بابا علی سے پیار کر لو, ان کی ماما ان کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کر لو. کان معی, پھر تم میرے ساتھ ہوگے. کان معی, تم میرے ساتھ ہوگے. اور اگلا جملہ سنیے, فی درجتی, میں قربان جاؤں اپنے نبی کے قدموں کی خاک پر. اہل بیت سے محبت کس قدر بندے کو نکھار دیتی ہے. اس پنج تن کے گھرانے سے محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. ہیں جی, وہ بندہ جس کو منبر پہ کوئی بیٹھنا قبول نہ کرے, وہ بندہ جس کو محلے میں کوئی منہ لگا کے خوش نہ ہو, وہ بندہ جس کو زمانے میں کوئی پوچھے نہ, جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, جس کا کوئی وقار, کوئی عزت, کوئی مقام, کوئی دبدبہ, کوئی روب, کچھ بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا, بس اتنا کر لے کہ مجھ سے پیار کر لے, میرے گھرانے سے پیار کر لے, میرے شہزادوں سے پیار کر لے, میرے بیٹوں سے پیار کر لے, میرے علی سے پیار کر لے, میری فاطمہ سے پیار کر لے. کان معی فی درجتی یوم القیامہ, فرمایا نہ صرف تو میرے ساتھ ہوگا بلکہ جس درجے میں مجھے رب رکھے گا اسی درجے میں تجھے بھی میرا ساتھ نصیب ہوگا.